امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کی جلد نمبر 14 اور اس کا صفحہ نمبر 183 ہے، وہاں یہ بیان کیا ہے۔ نافع ابن ازرق ایک خارجی تھا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس آیا اور آپ لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے، مسئلہ سمجھا رہے تھے۔ کسی نے آپ سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے جواب دیا جوؤں کے بارے میں اور چیونٹیوں کے بارے میں۔ تو جب اس نے یہ مسئلہ سنا تو آپ سے کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس تفتی الناس فی النمل والکمل، کہنے لگا یہ تم لوگوں کو چیونٹی اور جوؤں کے بارے میں مسئلے بتاتے رہتے ہو، فتوے، یہ کون سی کوئی اہم باتیں ہیں؟ کہتا ہے کہ صف لی الہ کا الذی تعبدو، کہتا ہے مجھے اللہ کے بارے میں بتاؤ، وہ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی توحید بتاؤ مجھے۔ یہ کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے؟ اب یہ خارجی نے سوال کیا، چونکہ خارجیوں کو توحید کے حوالے سے بڑی فکر ہوتی ہے۔ اب تو روکا ابن عباس، تھوڑے سے لمحے کے لیے آپ نے سر نیچے جھکایا کہ مسئلہ بڑا عام ہے توحید کا، شروع کہاں سے کروں؟ وکان الحسین ابن علی جالسا ناحیتا، ایک کونے میں امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے تھے۔ قابل اس کے کہ عبداللہ ابن عباس سر اٹھا کر اس خارجی کو جواب دیتے، آپ نے فرمایا فقال الیہ یا ابن الازرق، کہتے اے ابن ازرق ادھر آ، میں بتاتا ہوں تجھے توحید کیا ہے۔ ادھر سے بھی یہ خارجی تھا، اس نے کیا کہا؟ قال لست ایاک اسأل، کہتا ہے سوال میں نے آپ سے تھوڑی کیا ہے، کہتا ہے سوال تو میں نے عبداللہ ابن عباس سے کیا ہے، تو جواب آپ کیوں دے گے؟ تو جب یہ بات عبداللہ ابن عباس نے سنی کہ امام حسین کو یہ کہا اس نے کہ آپ نے تھوڑی پوچھا ہے، تو وہ بول پڑے قال ابن عباس یا ابن الازرق، اے ابن ازرق انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم، بدبخت تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ حسین ہے، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہے اور یہی علم کے وارث ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی نہیں آگے سے کہا اے حسین سوال مجھ سے کیا ہے تو جواب بھی مجھے دینے دیں، کہا نہیں جب حسین ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ تو جب اس خارجی نے یہ سنا تو فاقبل نافع نحو الحسین، پھر یہ امام حسین کی طرف آیا، فقابلہ الحسین، اب امام حسین نے خطبہ توحید شروع کیا۔ اب یہ خطبہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ توحید پر امام حسین علیہ السلام کا خطبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا نافع ان من وضع دینہ علی القیاس لم یزل الدہر فی الالتباس، یہ فی البدی آپ بول رہے ہیں۔ دیکھیں علم میں امام علی مقام کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دین کی بنیاد قیاس پہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ شک میں رہتا ہے، کبھی اس کو یقین نہیں ملتا۔ جو بندہ دین کی بنیاد اس پہ رکھتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے تو پھر وہ ہمیشہ شک میں رہتا ہے، اسے یقین کی دولت نہیں ملتی۔ یہ فرما کے پھر آپ فرماتے ہیں اے ابن ازرق سن، آصف الہی بما وصف بی نفسہ، میں اپنے خدا کی صفت وہ بیان کروں گا جو اللہ نے خود بیان کی ہے، اپنی قیاس پہ نہیں کروں گا، اپنی سوچ پہ نہیں کروں گا، وہ صفت بتاؤں گا جو اس نے خود بتائی ہے۔ وَأُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ، اور میں رب کی پہچان ان لفظوں سے کراؤں گا جن لفظوں سے خود اس نے اپنی پہچان کرائی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے خارجی سن، رب کون ہے؟ الہ کون ہے؟ لا یدرک بالحواس ولا یکاف بالناس، کہ اللہ کو حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا اور لوگوں پر بھی اللہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، کہ لوگ بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں، لوگوں پر رب کو قیاس نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں قریب غیر ملتفق و بعید غیر منتقص، دو جملوں میں آپ نے کیا کچھ بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں قریب غیر ملتصق، اللہ وہ ہے جو قریب تو ہے
لیکن کوئی بھی شے اسے چھو نہیں سکتی. یعنی رب شاہ رگ سے بھی قریب ہے. قریب تو اتنا ہے کہ شاہ رگ سے بھی قریب، اقرب ہے، اتنا قریب ہو کے بھی تم اسے چھو نہیں سکتے. قریب ہے غیر ملتصق، وبعید غیر منتقص، اور دور بھی ہے لیکن ایسا دور نہیں جس کی دوری میں نقص ہو. یعنی کوئی دور ہو سن نہیں پائے گا، دور ہو پہنچ نہیں پائے گا، دور ہو مدد نہیں کر پائے گا، آ نہیں پائے گا وقت پہ. اب میں رب دور تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ سن نہیں سکتا، یہ نہیں ہے کہ دیکھ نہیں سکتا. دور ایسا ہے دوری نقص نہیں ہے، قریب ایسا ہے اسے تم چھو نہیں سکتے. پھر آپ نے تیسرا جملہ ایک بڑا پیارا فرمایا یوحدو ولا یبعدو، کہ وہ ایک تو ہے، اللہ ایک تو ہے لیکن اس کے اجزاء نہیں ہے. ان سے ایک تو کہا جاتا ہے یوحدو ولا یبعدو، اس کے جز کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اجزاء اور ٹکڑے ہونا یہ جسم کا تقاضا ہے، اور جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے، جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. تو ایک جملے میں کیا کچھ بتا دیا، یوحدو ولا یبعدو. جب آپ نے پھر آگے فرمایا معروف بالآیات موصوف بالعلامات لا الہ الا ہوا کبیر المتعال. تو فرمایا کہ معروف بالآیات، فرمایا اسے جاننا ہے تو آیتیں پڑھو قرآن کی. موصوف بالعلامات، وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. جب یہ توحید بیان کی فبکا ابن الازرق، تو خارجی بھی یہ توحید سن کے رو پڑا. یہ اپنے آپ کو بڑا اہل علم کہہ رہا تھا نا، بھی توحید ہمیں پتہ ہے. جب امام حسین سے توحید کا یہ خطبہ سنا رونے لگا، رو پڑا، اور رو کے کہتا ہے یا حسین ما احسن کلامک، اے حسین آپ کا خطبہ کتنا اچھا تھا، آپ کا کلام کتنا اچھا ہے. تو جب امام حسین نے یہ دیکھا، اب اپنے لیول پہ آ گیا ہے نا، پہلے گردن اکڑی ہوئی تھی، اب لیول پہ آ گیا. اب آپ نے اس سے سوال کیا. اب دیکھیں یہ بندہ کون تھا امام حسین سے بات کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں جب دیکھا میں لیول پہ ہے، اب فرمایا فقال له الحسین بلغنی انک تشہد علی ابی وعلی اخی بالکفر وعلی. فرمایا کہ اے خارجی مجھے پتا چلا ہے کہ تو میرے باپ علی پر، میرے بھائی حسن پر اور خود مجھ پر کفر کا فتویٰ لگائے ہوئے ہیں. یعنی ان تینوں کو وہ کافر کہتا تھا. مولا علی پہ بھی کفر کا فتویٰ تھا اس خارجی کا، حسن مجتبیٰ پہ بھی اور امام حسین پہ بھی. یعنی اتنا بڑا دشمن تھا، لیکن پھر بھی جب آیا آپ نے ڈائریکٹ اس سے یہ بات نہیں کی، پہلے اسے مسئلہ سمجھایا. مسئلہ سمجھا کر جب وہ لیول پہ آیا، اپنے آپ بتا ہم پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتا ہے، ہمیں کافر کیوں کہتا ہے. تو جب آپ نے یہ بات کی وہ خاموش، اس کے پاس جواب بھی کوئی نہیں. تو پھر آپ نے اس سے ایک سوال کیا، فرمایا میں اے ابن ازرق انی اسالک عن مسئلہ، میں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. قال سل، تو یہ کہنے لگا اے حسین پوچھیں کیا پوچھنا ہے. فسالہ عن هذه الآیہ، تو آپ نے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں اس سے سوال کیا. وہ آیت کیا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. قرآن مجید میں ایک واقعہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کا کہ جا رہے تھے، وہ تین واقعات پیش آئے تھے. تو ان میں ایک دیوار گرنے والی تھی بستی والوں کی، اور بستی والوں نے ان دونوں کو ان کے کہنے کے باوجود بھی روٹی نہیں دی، مہمان نوازی نہیں کی. تو جب مہمان نوازی نہیں کی انہوں نے، مہمان نواز نہیں تھے بستی والے، تو دیوار گر رہی تھی. تو جاتے جاتے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے روٹی نہیں پوچھی اور آپ دیواریں ٹھیک کر رہے ان کی. تو اس پر ہم نے جواب دیا تھا کیوں سیدھی کی تھی کہ یہ دو یتیم بچے ہیں اس شہر میں رہتے ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے. اگر دیوار ان کے بچپن میں گر پڑی خزانہ لوگوں کے ہاتھے چڑھ جائے گا، ان کو نہیں ملے گا. تو میں نے سیدھی کر دی. تو سیدھی کیوں کی ہے؟
قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کی وجہ سے نہیں، ان کا باپ نیک تھا، ان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو باپ کی نیکی بچوں کے کام آ گئی۔ اب آپ نے سوال کیا اے ابن ازرق من حافظ فی الغلامین، ان دو بچوں کے مال کی حفاظت کیوں کی گئی، وجہ کیا تھی؟ تو یہ کہتا ہے ابوہما، ان کے باپ کی وجہ سے۔ تو تب آپ فرماتے ہیں قال له الحسین فابوہما خیر ام رسول اللہ، بتا ان کا باپ اچھا ہے یا مصطفیٰ اچھے ہیں؟ مقام ان کے باپ کا بڑا ہے یا رسول اللہ کا بڑا ہے؟ ان کا باپ نیک تھا، اس کی نیکی اس کے بچوں کے کام آ گئی، ان کی عبادت ہوئی، تو ہم تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اس کو مانتا ہے ان کے باپ کو اور ہمارے بابا کو نہیں مانتا؟ تو جب آپ نے یہ کہا تو وہ خاموش دنگ رہ گیا، زبان گونگی ہو گئی۔